بات پوری کرتا ہوں. توبہ کرو, آج سے پہلے جو ہو گیا توبہ کرو. اور عرس میں اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے, عرس میں اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر کوئی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ پاک اس کی زندگی بدل دیتا ہے, زندگی میں انقلاب برپا کر دیتا ہے. آؤ میں بھی اور آپ بھی سچی توبہ کریں, اس لیے کہ جب ولیوں کے یہاں توبہ کی جاتی ہے, اللہ والوں کے یہاں توبہ کی جاتی ہے, تو اللہ تبارک و تعالی پھر گنہگار کو نہیں دیکھتا بلکہ توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے. دیکھو ایک روایت آپ نے سنی ہوگی, اکثر بیان کی جاتی ہے, اللہ اکبر, کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے اور 99 قتل کرنے کے بعد اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے توبہ کرنی ہے, یعنی بدل جانا ہے, نیک بن جانا ہے. تو اس نے ایک آدمی سے مسئلہ پوچھا, کسی جاننے والے سے مسئلہ پوچھا, بھئی میں 99 قتل کیے میں نے, اب میں اگر توبہ کروں تو قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو کچھ لوگ زیادہ دیر ہوشیار ہوتے ہیں, اپنے سوا وہ کسی کو جنتی سمجھتے ہی نہیں, اپنے سوا وہ کسی کو نیک سمجھتے ہی نہیں. تو اس نے کیا کہا, واہ صاحب 99 قتل کر لیے اور 99 قتل کرنے کے بعد جو ہے اب آپ توبہ کرنے جا رہے, جاؤ جاؤ آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی. میں بطور مفہوم اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کروں, جاؤ جاؤ توبہ قبول نہیں ہوگی. تو وہ تھوڑا سا تھا دیوانہ آدمی, تو اس نے سوچا 99 قتل پہ بھی جہنم ملے گی, تو پھر 99 کیوں پورا نہ کر لے, پورا 100 نہ کر لے. اس نے اسی کو قتل کر دیا, یعنی جو ڈیڑھ ہوشیاری کرنے گیا اس نے, اور 100 ہو گئے. 100 کے بعد وہ کسی اللہ والے سے صاحب دل سے ملا, کہا میں نے 100 قتل کیے, توبہ کرنا چاہتا ہوں, کیا میں تیری توبہ قبول ہے؟ اس نے کہا ہاں. دیکھو لیکن اس نے بتایا کہ یہ بات کون بیان کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں ولیوں کے یہاں جانے سے کیا ملتا ہے, کیا ملے گا عرس میں جانے سے, کیا ملے گا آستانے پہ جانے سے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے 100 قتل کرنے والا جب توبہ کرنے کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ صاحب دل کہتا ہے ہاں تیری توبہ قبول ہوگی. یہ قریب میں ولیوں کی بستی ہے, یہ قریب میں ولیوں کی بستی ہے. اگر تو ان ولیوں کی بستی میں جا کے توبہ کرے گا تو اللہ تیرے گناہ نہ دیکھے گا بلکہ اللہ تجھے معاف کر دے گا. میں بھی کہہ دوں یہ قریب میں ولیوں کی بستی ہے, واہ واہ, یہ قریب میں ولیوں کی بستی ہے. ارے وہ ولی تھے لیکن سید العالمین کی اولاد نہیں تھے, یہ تو ولی بھی ہیں اور مصطفیٰ جان رحمت کی اولاد بھی ہیں. مخدوم جہان نعرہ رسالت, صاحب سجادہ, ولیوں کی بستی میں آئے ہیں. اللہ اکبر, کہاں ولیوں کی بستی ہے اور تم توبہ کرو گے ادھر جا کے. اب سوچو اس نے توبہ کی نیت سے ولیوں کی بستی کی طرف قدم بڑھایا. اللہ کی شان دیکھو, اس نے ولیوں کی بستی کی طرف قدم بڑھایا. اللہ کی شان دیکھو, ابھی قدم اٹھا کر کے آگے بڑھا ہی تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا اور دھڑام سے زمین پہ گر پڑا. جب انتقال ہوا تو فرشتے آئے, جنت کے فرشتے, رحمت کے فرشتے بھی آئے, جہنم کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے بھی آئے. ایک بات آپ کو کہوں, فرشتے اپنی مرضی سے آتے جاتے ہیں کیا؟ فرشتے اپنی, بھائی کہیں ایسا ہوتا ہے کہ دونوں چلے آئیں؟ ایسا نہیں ہوتا نا, جس کو اللہ بھیجتا ہے وہی آتا ہے. لیکن یہاں اللہ نے دونوں کو بھیجا. دیکھو اللہ بتانا چاہتا ہے, ایسے موقع پہ اللہ بتانا چاہتا ہے کچھ. دونوں آ گئے, رحمت والے بھی آ گئے, عذاب والے بھی آ گئے. اب دونوں کہتے ہیں ہم لے جائیں گے, ہم لے جائیں گے. ارے ہم لے جائیں گے, تو پھر دونوں میں گفتگو ہوئی. کہا تم کیوں لے جاؤ گے؟ کہا یہ تو پاپی تھا, مجرم تھا. اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا مولا ہم لے جانا چاہتے. وہ کہتے ہیں ہم لے. تم کیوں لے جانا چاہتے؟ وہ 100 قاتل 100 کا قتل کیا تھا, تم کیوں لے جانا چاہتے ہو؟ مولا 100 کا قتل تو کیا تھا لیکن اللہ والوں کی بستی کی طرف توبہ کی نیت سے چلا تھا, ابھی پہنچا نہیں, صرف چلا تھا. یاد رکھنا میری قوم کے جوانوں, کسی کا در ایسا نہیں جس کے در پہ جاؤ اور ناکامی کے ساتھ بیٹھ جاؤ تو کامیابی مل جائے, ایسا نہیں ہے. ایک میرے اللہ کا در ہے, اللہ کا در جو خود فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے, جو میری طرف چل کر آتا ہے میری رحمتیں اس کی طرف دوڑ کر کے جایا کرتی ہے. وہاں اگر بیٹھ جاؤ گے تھک کے رستے میں تو منزل خود چل کر تمہارا استقبال کرے گی. اللہ اکبر. تو کیا کہا, تم کیوں لے جانا چاہتے ہو؟ توبہ کی نیت سے ولیوں کی بستی کی طرف چلا تھا. تو اللہ فرماتا ہے ایک کام کرو, جاؤ. اب دیکھو, اب یہاں پر کچھ لوگ ڈنڈی مارتے, تو کہا صرف توبہ کی نیت سے وہ بخشا گیا. میں نے کہا توبہ کی نیت کا میں تو منکر ہی نہیں ہوں, اسی عنوان سے بیان کر رہا ہوں, لیکن بخشش جو ہوئی وہ توبہ کی نیت پر نہیں ہوئی.
بخشش کسی اور وجہ سے، آپ کی توجہ چاہتا ہوں. ہاں توبہ کی نیت کا تو انکار ہی نہیں ہے، لیکن بخشش کیوں ہوئی؟ بھئی بخشش اس پہ ہو جاتی، کس پہ ہو جاتی؟ بھئی توبہ کی نیت سے چلا، اللہ کہہ دیتا میں نے معاف کر دیا، نیت سے چلا معاف کر دیا. لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا. حدیث اٹھا کر دیکھیں کیا کہا، اس کے لاش سے لے کر، اس کی لاش سے لے کر اس کے گھر تک کا فاصلہ ناپا جائے، اور اس کی لاش سے لے کر ولیوں کے چوکھٹ کو ناپا جائے، ان کی بستی کو ناپا جائے. اگر یہ اپنے گھر کے قریب ہوا تو جہنم میں جائے گا، اور یہ ولیوں کی بستی کے قریب ہوا تو جنت میں جائے گا. پھر ہوا کیا؟ جب ناپنے کے لیے چلے تو اللہ نے زمین کو حکم دیا، زمین سمٹ جا اور اس کو ولیوں کے قریب کر دے. اور زمین سمٹ گئی اور اس کا لاشا ولیوں کے قریب ہوا تو اس کو پھر جنت میں داخل کر دیا گیا. آپ اندازہ کریں، صرف بنی اسرائیل کے اولیاء کے قریب ہونے کی وجہ سے، لاشا قریب ہونے کی وجہ سے 100 کو قتل کرنے والا جنت میں جاتا ہے. اگر ہمارے دل غوث و خواجہ کے قدموں میں دھڑکتے رہے تو انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے. اللہ کے بندو سچی توبہ کرو، یہاں بھی نجات ہے، وہاں بھی نجات ہے. ڈر تھا کہ عیسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا. یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو. تو مسلمانوں سچی توبہ کرو، گڑ گڑا لو، رو لو. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ کیا آپ کا کوئی گنہگار امتی بھی جنت میں جائے گا؟ کیا آپ کا کوئی پاپی امتی بھی جنت میں جائے گا؟ حضور فرماتے ہیں ہاں اے عائشہ، جو رات کی تاریکی میں، جو تنہائیوں میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہوگا، ایسے گنہگاروں کو اللہ قیامت کے دن بے حساب جنت عطا فرمائے گا، ان سے حساب نہیں لیا جائے گا. اس لیے آئیے اپنے گناہوں پہ گڑ گڑائیے، روئیے، اپنی زندگی میں انقلاب برپا کیجئے. اور ہندوستان کے مسلمان 3 کام پر محنت کریں. 3 کام کرنا ہے ہم کو. پوری تقریر یاد رہے نہ رہے یہ یاد کرنا. پہلے وعدہ کرو کون کون یہ 3 کام کرے گا. ہاتھ اٹھائیں، بولو بھائی سبحان اللہ. دیکھو 3 کام ہندوستان میں ہمیں 3 کام کرنا ہے. نمبر 1 دیندار بنو. کیا بنو؟ اور اپنے بچوں کو بھی دیندار بناؤ. دیندار صرف داڑھی ٹوپی والے دیندار نہیں، صرف گوشت اور مچھلی کھانے والے دیندار نہیں. کیسے دیندار؟ جیسے رسول اللہ بنانے آئے تھے. اور وہ کیسا دیندار ہوتا ہے؟ جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے ایمان والے بھائی کے لیے پسند کرو، ہے نا. کیسے دیندار؟ حضور سے سچا عشق کرو. کیسے دیندار؟ نماز کی پابندی کرو. تو 3 کام کیا کرنا ہے؟ نمبر 1 کیا بنو گے؟ کیا بنو گے؟ دین پر عمل کرو. نمبر 2 مالدار بنو. نمبر 2 کیا کرنا ہے؟ مالدار بنو. محنت کرو، کھیل کود سے توجہ ہٹا کے مال حاصل کرو. جوئے سٹے شراب سے نہیں، حلال محنت کی کمائی سے. کیونکہ غریبی کبھی کبھی آدمی کو کفر تک لے جاتی ہے، اس لیے مالدار بنو. کچھ لوگ کہتے ہیں نا ارے اللہ کے رسول بھی غریب تھے ہم بھی غریب ہیں تو کیا؟ یہ جھوٹ ہے. حضور کوئی غریب نہیں تھے، حضور کوئی مسکین نہیں تھے، حضور کوئی مفلس نہیں تھے. حضور علیہ السلام اتنے مالدار تھے کہ ان سے پہلے اتنا بڑا مالدار نہ کبھی روئے زمین پہ آیا اور نہ قیامت تک ان جیسا مالدار کوئی روئے زمین پہ آ سکتا. اب آپ کہیں گے یہ کوئی نئی بات ڈال دی آپ نے. میں نے کہا نئی بات پھر کہتا ہوں، میں نئی بات لانے والا کون؟ سنو حضور کتنے مالدار تھے. کوئی ایک ریاست کا مالک، کوئی ایک کھیت کا مالک، کوئی ایک ملک کا مالک، کوئی 2 ملک کا مالک. میرے نبی اتنے مالدار تھے کہ اللہ نے پوری دنیا کا بھی مالک بنا دیا اور ان کو جنت کا بھی مالک بنا دیا. میرے امام کہتے ہیں مالک کل نے، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں آپ کے قبضہ و اختیار میں. اور حضور علیہ السلام، یہ تو بات بھی، لیکن حضور کے پاس مدینہ شریف میں اور ارد گرد مدینہ شریف کے اتنی زمینیں تھی کہ حضور سے بڑا کوئی زمیندار نہیں تھا. میں اپنے الفاظ میں سمجھا رہا ہوں. لاکھوں کی آمدنی تھی حضور کی، لاکھوں کی. لیکن بات یہ تھی صبح آتی تھی لاکھوں کی آمدنی، شام تک سب تقسیم کر دیتے تھے.
ہاں اب آپ کہیں گے جب لاکھوں کی آمدنی تھی تو اعلیٰ حضرت نے یہ کیوں کہا دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں؟ یہ بھی ایک مسئلہ آپ لا کے کھڑا کرتے ہیں. بڑے بڑے شاعر لوگ اہل علم بیٹھے ہوئے تو اس کی بات عرض کر دوں. یہی تو امام احمد رضا کا کمال ہے کہ وہ فنکار نہیں تھے، وہ عاشق رسول تھے. کیا ہے مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے. کہا دیکھو ان کے ہاتھ خالی تھے نا. میں نے کہا ایک خالی کا مطلب ہوتا ہے کچھ نہیں، یعنی خالی ہے نا، خالی کچھ نہیں، نتھنگ کچھ نہیں، صحیح. اور ایک خالی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک خالی کا مطلب ہوتا ہے اونلی، صرف. مطلب کیا؟ اگر پوچھا جائے اس وقت کس کی تقریر ہو رہی ہے بخاری عرس میں، تو کہا اس وقت خالی امین القادری بول رہا ہے. یعنی سب چپ ہیں اور صرف امین القادری بول رہا ہے نا، اونلی وہی بول رہا ہے. تو کیا اس وقت اسٹیج پر شاکر سامی صاحب بھی موجود ہیں؟ نہیں، وہ آنے والے تو تھے لیکن ان کا ویزا کینسل ہو گیا اس لیے وہ نہیں آئے، اس لیے خالی امین القادری بول رہا ہے. واہ، اس وقت کون بول رہا ہے؟ خالی امین القادری بول رہا ہے. کہا کیا وہاں پر انسانوں کے سوا اور بھی کوئی ہے؟ کہ نہیں، خالی انسان ہے، صرف انسان ہے. صحیح ہے. اب خالی کا مطلب سمجھ میں آیا؟ کہا کہ خانقاہ میں کون ہے؟ تو کہا خانقاہ خالی پڑی ہے، اس میں کوئی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے اس میں. اور یہاں خالی انسان، صرف انسان ہے. اتنی بات سمجھ میں آئی؟ ایک خالی کا مطلب ہوتا ہے کچھ نہیں، اور ایک خالی کا مطلب ہوتا ہے اونلی، صرف. بات سمجھ گئے؟ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ بنگال والوں سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں یہ تو دلی اور لکھنؤ والوں کے بھی بس کا نہیں ہے کیونکہ امام احمد رضا کی بولی ہے. تو بنگال بولنے کی بات الگ ہے. اب میرے امام کہتے مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. وہ مالک کونین ہے جو آتا ہے سب تقسیم کر دیتے ہیں، اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے، اس لیے کہ دونوں جہان کی نعمتیں صرف اور صرف اللہ نے انہی کو عطا فرمایا ہے. ان کے سوا دو جہاں کی نعمت کسی کو عطا نہیں کی گئی ہے، اس لیے کہ جس کو جو ملا ہے انہی سے ملا ہے. خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود. آسماں خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا. اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. اور کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ہمارے نبی سے بڑھ کر، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی مالدار نہیں، کوئی مالدار نہیں. ٹھیک، اتنی بات سمجھ میں آ گئی، ورنہ اور بھی دلیل پیش کرتا. تو نمبر 1 دیندار بنو، نمبر 2 مالدار بنو. نوجوانوں خاص طور پہ جو بوڑھے ہو گئے ان کو چیلنجز کا مقابلہ نہیں کرنا، چیلنجز کا مقابلہ ہمیں کرنا ہے. نوجوانوں جلدی اٹھو، جلدی سو، خوب محنت کرو، مالدار بنو، خوب مالدار بنو. یہ لوجوں میں جو مسلم بیٹیاں بک رہی ہے غربت کی وجہ سے، سگنلوں پر بھیک مانگ رہی ہے برقع پہن کر غربت کی وجہ سے، غربت کفر تک لے جاتی ہے. لڑکیاں جو مرتد ہو رہی ہے، لڑکے جو مرتد ہو رہے ہیں، کہیں نہ کہیں غربت کا اس میں عمل دخل ہے. غربت کا خاتمہ کرو. ایک آدمی مالدار ہے، وہ دوسرے کو پیسہ لگا کر کے اٹھائے. اگر زکوٰۃ کے مستحق ہے تو زکوٰۃ اتنی دے تاکہ وہ بھی آئندہ سال زکوٰۃ دینے کے قابل بن جائے. اور بنگال والوں اگر برا نہیں مانے تو ایک بات عرض کروں ہاتھ جوڑ کے، مسجدوں کے 2-2 کروڑ کے مینار بنانے کی بجائے کوشش کرو کہ وہ 2-2 کروڑ غریبوں پہ خرچ کرو اور ان کو مضبوط کرو. اگر ہماری قوم 10 سال میں مضبوط ہو گئی تو 2 نہیں بلکہ 10 کروڑ کے مینار ہم بنا سکیں گے. اس لیے میری گزارش ہے جلسوں کے خرچے بھی کم کرو، شادیوں کے خرچے بھی کم کرو، اور سب خرچے کم کر کے اپنی قوم کو مضبوط کرو. حضور علیہ السلام اسی لیے تشریف لائے تھے. تو دیندار بنو، مالدار بنو. اور نمبر 3
ایجوکیشن پہ بہت محنت کرو، کوئی بھی جاہل نہ رہے، کوئی بھی ان پڑھ نہ رہے، خوب خوب پڑھاؤ اپنے بچوں کو، 10ویں 12ویں تک کبھی مت رکنا، بلکہ اپنے بچوں کو IAS بناؤ، IPS بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بھی BUMS والا مت بناؤ بلکہ MD اور اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری دلاؤ۔ اب آپ کہیں گے مولانا پیسے نہیں ہے، میں آپ سے کہتا ہوں ہر سال عید پہ نیا کپڑا نہ بنانا پڑے نہ بناؤ، دھلے ہوئے کپڑوں پہ عید کر لو، لیکن اپنے بچوں کی تعلیم پہ خرچہ کرو۔ اسی طریقے سے کسی اور جگہ پر پیسے لگانے کی بجائے 10 سال اگر ان 3 نکات پر آپ نے محنت کر دی، دیندار بنو، مالدار بنو اور ایجوکیشن کو عام کرو، ہر بندے کو پڑھا لکھا بناؤ۔ آپ کہیں گے مولانا نوکری نہیں ملتی، میں کہتا ہوں ہم نوکری کے لیے نہیں پڑھتے، ہم اچھا انسان بننے کے لیے پڑھتے ہیں، اس لیے کہ پڑھے لکھے کی تجارت میں ان پڑھ کی تجارت میں فرق ہے، پڑھے لکھے کی گفتگو میں ان پڑھ کی گفتگو میں فرق ہے، پڑھے لکھے کے اٹھنے بیٹھنے میں ان پڑھ کے اٹھنے بیٹھنے میں فرق ہے۔ دیکھو آپ یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ سب ان پڑھو، لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں، محفل میں پڑھے لکھوں کا انداز اور ہوتا ہے، ان پڑھ لوگوں کا انداز اور ہوتا ہے، کھانے میں پینے میں اٹھنے میں بیٹھنے میں۔ تعلیم کو عام کرو، دنیا بھی پڑھاؤ آخرت بھی پڑھاؤ، اپنے بچوں کو اتنا علم دو کہ وہ مسلمان رہے، سچے مسلمان رہے، اور اپنی بچیوں کو بھی اتنا علم دو سچی پکی مسلمان رہے، اور اسکول کالج یونیورسٹی میں اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلاؤ۔ اور یاد رکھنا غربت کا بہانہ مت بناؤ، بیٹیا کی شادی ہوتی ہے تو لاکھوں روپے کہاں سے آتے ہیں، اور آپ سے کہتا ہوں 8 گھنٹے محنت کرنے کی بجائے 16 گھنٹے محنت کرو، محنت میں پیچھے مت ہٹو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ صرف 10-12 سال ہندوستان کے تمام مسلمان محنت کر کے اپنے بچوں پہ محنت کر لیں، کوشش کر لیں، کاوش کر لیں، تو دیکھنا نقشہ بدل جائے گا۔ یہ بھی آپ سے کہتا ہوں، ایک بات کہتا ہوں، منع نہیں کر رہا ہوں، اگر مجھ سے غلطی ہو تو میرے علماء اصلاح کریں گے، آپ میری ذات کو دیکھ کے قبول نہیں کرنا۔ باپ کے چہلم پر 40 دیگ پکانے کی بجائے 1 دیگ پکاؤ، ان 40 دیگوں کا خرچہ بچا کر کسی بچے کی تعلیم پر اپنے باپ کے ایصال ثواب کے لیے خرچہ کر دو۔ پیر صاحب کے مزار پر 1 لاکھ کی چادر لا کے ڈالنے کی بجائے 100 روپے کی چادر ڈال دو، باقی کے پیسے بچا کر غریبوں کی تعلیم پہ خرچہ کر دو۔ پیر صاحب کے ایصال ثواب کے لیے وہ اس 1 لاکھ کی چادر سے جتنا خوش ہوں گے، وہ 100 روپے کی چادر سے بھی اس سے زیادہ خوش ہوں گے، کیونکہ آپ نے کسی کو اٹھا دیا، کسی کو آپ نے ترقی پہ لے گئے۔ ایک بات کہتا ہوں، میرا پیر جنتی ہے تو میرے پیر کو میری 1 لاکھ کی چادر سے کیا غرض، اس کو تو جنت میں اس سے بہتر لباس مل چکا ہے، اس کو تو 1 لاکھ کا اس سے بہتر لباس مل چکا ہے۔ تو یہ باتیں تلخ لگے معاف کرنا، لیکن آپ سے ایک بات کہتا ہوں، رسومات سے نکلو، حقیقتوں کی طرف آؤ، رسومات سے نکلو، سچائیوں کی طرف آؤ، ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش مت کرو، ایک دوسرے کو اٹھانے کی کوشش کرو، آپس کے جھگڑے ختم کرو، تیرا سلسلہ بڑا میرا سلسلہ بڑا، تیری برادری بڑی میری برادری بڑی، تیرا پیر بڑا میرا پیر بڑا۔ یاد رکھنا ہم سب کا سب سے بڑا پیر مصطفیٰ جان رحمت ہے، وہ سب کے پیر ہے، اور ان سے بڑا کوئی ہو ہی نہیں سکتا اللہ کی مخلوق میں۔ ہمارے امام نے کہا اور پوری دنیا متفق ہے کہ ہمارے پیر سب سے بڑے ہیں، ظاہر سی بات ہے سارے پیر ان کی نالین میں ہے، اور وہ سب پیروں کے پیر ہیں۔ میرے امام کہتے سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے میں اونچا ہمارا نبی۔ ہمارا نبی اتنا اونچا ہے کہ اللہ اکبر، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے، رکھتی ہے کتنا وقار۔ اللہ اکبر ایڑیاں، کوئی برادری بڑی نہیں، کوئی برادری چھوٹی نہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو اور اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ جب تم سب کی امی ایک ہے، ابا ایک ہے، تو چھوٹا بڑا کوئی کہاں سے ہو گیا؟ اس لیے برادری کے نام پہ نہ لڑو، کسی نام پہ نہ لڑو، سب لوگ رسول اللہ کی ذات پہ متحد رہ جاؤ، صحابہ اور اہل بیت کے عقیدے پہ متحد ہو جاؤ، اور ہاں جو نبی کے گستاخ ہے، بے ادب ہے، ان کے لیے تو اپنا موقف کل بھی یہی اور آج بھی یہی اور انشاءاللہ قیامت تک یہی کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ بول